بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ جماعت سوئم، مضمون اردو، سبق نمبر 2، عنوان نعت، ویڈیو 1/2۔ موضوع ہے ہمارا پڑھائی، الفاظ معنی، سوال جواب، الفاظ کے جملے اور سرگرمی۔ پاکستان اوورسیز اور دختران ملت ہائی سیکنڈری اسکول منڈیر کھاریاں کی جانب سے میں آپ کو آج کے سبق میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اپنے سبق کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو آج کی اچھی بات بتاؤں گی۔ آج کی اچھی بات ہے غصہ نہ کرو۔ آپ نے بھی کوشش کرنا ہے کہ غصہ بالکل نہ کریں۔ اگر آپ کو کسی پر غصہ آتا ہے تو اس کو درگزر کر دیں، ٹھنڈا پانی پئیں، ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں تاکہ آپ غصہ نہ کریں، کیونکہ غصہ جو ہوتا ہے یہ بہت سارے معاملات کو خراب کر دیتا ہے۔ اپنے سبق کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو آج کے سبق کے جو اہم مقاصد ہیں وہ بتاتی چلوں۔ نعت کے مفہوم سے آگاہ ہو سکیں گے آپ، اہاں گوڑ لے سے نعت کو پڑھ سکیں گے۔ اہاں گوڑ لے سے جیسے سر کے ساتھ ہم اکثر نعت پڑھتے ہیں اس کے طرح آپ نعت پڑھ سکیں گے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس طرح نعت پڑھیں۔ نئے الفاظ کی ادائیگی کر سکیں گے، مشکل الفاظ کے معنی جان سکیں گے، نعت کے متعلق سوالات کے جوابات دے سکیں گے۔ ہمارے سبق کا جو عنوان ہے وہ ہے نعت۔ نعت جو ہم 1 کلاس میں بھی ہم نے پڑھتے تھے اور 2 میں بھی ہم نے پڑھی، تو 3 کلاس میں بھی ہے۔ یہ ہمارے سلیبس کا بہت اہم حصہ ہوتا ہے۔ نعت کسے کہتے ہیں؟ نعت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے، ان کے صفات بیان کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے 1 کلاس میں بھی اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ نعت کسے کہتے ہیں، 2 میں بھی پڑھا تھا اور اب 3 میں بھی پڑھتے ہیں۔ نعت کا جو معنی ہے وہ وہی رہے گا جو آپ نے 1 کلاس میں پڑھا تھا اور 2 کلاس میں پڑھا تھا، تو 3 میں بھی وہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سبق کے جو اہم الفاظ ہیں ہم انہیں دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے ہمارے پاس اعلیٰ، اعلیٰ، بھلائی، بھلائی، محلوق، مخلوق، غم گسار، غم گسار، پیغام، پیغام، رہنمائی، رہنمائی، تاجدار، تاجدار، یتیموں، یتیموں۔ ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا جی، یہ ہماری جو ہے ریڈنگ ہے، اس کو آپ نے غور سے سننا ہے اور پھر آپ نے اس کو خود بھی اس کی بار بار پڑھائی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی ذات سب سے اعلیٰ ہے، آپ کی ذات، آپ کی بات سب سے اعلیٰ ہے، آپ کا نام سب سے اچھا ہے، آپ کا کام سب سے اچھا ہے، حق کا پیغام آپ لائے ہیں، دین اسلام آپ لائے ہیں، آپ نے سب مخلوق سب کی رہنمائی کی، ساری مخلوق سے بھلائی کی، روشنی آپ ہی کے دم سے ہے، زندگی آپ کے قدم سے ہے، اے یتیموں کے غم گسار سلام، اے مدینے کے تاج دار سلام۔ آپ کو میں نے پہلے جیسے سبق کے شروع میں بتایا تھا کہ نعت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یہاں بار بار جو آپ آ رہا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر یہ جو آپ کو سواد نظر آ رہا ہے اس سے بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ اچھا جی، ہمارے پاس جو آج کے سبق جو سوال ہیں اس میں سب سے پہلا سوال ہے الفاظ کے معنی۔ سب سے پہلا لفظ ہے ہمارے پاس اعلیٰ، بہترین، اعلیٰ بہترین، غم گسار غم بانٹنے والا، تاجدار بادشاہ، پیغام زبانی یا تحریری بات، بھلائی اچھائی یا نیکی، ٹھیک ہے۔ ان الفاظ کے جو معنی ہیں ان کو آپ نے اپنے سمر پیک پر لکھنا ہے اور انہیں زبانی یاد بھی کرنا ہے۔ اس طرح آپ کے پاس نئے الفاظ کا جو ہے وہ ذخیرہ اکٹھا ہوتا جائے گا۔ آگے ہمارے پاس ہیں سوالوں کے جواب۔ ہمارے پاس سب سے پہلا سوال ہے نعت کی تعریف لکھیں۔ ایسی نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے اسے نعت کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا پیغام لے کر آئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کا پیغام لے کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس دین کی تبلیغ کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ کی۔ زندگی اور روشنی کس کے دم سے ہے؟ زندگی اور روشنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کی بھلائی کے لیے دنیا میں تشریف لائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کی بھلائی کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ ان سوالوں کے جواب جو ہیں یہ آپ نے اپنے سمر پیک پر لکھنے ہیں اور انہیں آپ نے یاد بھی رکھنا ہے۔ اگلا سوال ہے جی ہمارے پاس الفاظ کے جملے لکھیں۔ ان میں سے کچھ الفاظ ہیں ان کے جملے میں نے نہیں بنائے
ان کے جملے آپ نے خود بنانے ہیں۔ سب سے پہلا جو لفظ ہے جس کے ہم نے جملہ بنانا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سب سے اعلیٰ ہے۔ حق کا جملہ آپ خود بنائیں گے۔ زندگی اللہ کی نعمت ہے۔ روشنی، سورج ہمیں روشنی دیتا ہے۔ بھلائی کا جو جملہ ہے یہ آپ نے خود بنانا ہے۔ ایسے ہی آپ نے چھوٹے چھوٹے جملے بنانے ہیں، آسان اور چھوٹے چھوٹے جملے۔ جملہ پائیدار ہونا چاہیے اور چھوٹا ہونا چاہیے۔ آگے ہے ہمارے پاس جی سرگرمی ہے۔ سرگرمی میں آپ نے کیا کرنا ہے، پیرے میں سے اسم تلاش کرنا ہے اور اس کے آپ نے لکھنا ہے اور اس کے گرد دائرہ لگانا ہے۔ اب یہ میں نے آپ کو نہیں بتانا کہ اسم کسے کہتے ہیں، اس میں سے اسم کون سا ہے، لیکن آپ کو چونکہ میں بار بار یہ بتا چکی ہوں تو آپ کو ابھی تک یاد ہو چکا ہوگا کہ اسم نام کو کہتے ہیں۔ تو اس میں سے جتنے بھی نام ہوں گے ان کو آپ نے دائرہ لگا لینا ہے اور پھر ان کو آپ نے لکھ لینا ہے۔ اب ہم اپنی ڈائری کی طرف چلتے ہیں۔ نظم نعت کی آپ نے پڑھائی کرنی ہے، الفاظ کے معنی، سوال جواب، الفاظ کے جملے کی پریکٹس کرنی ہے اور سرگرمی کی پریکٹس کرنی ہے آپ نے، اور یہ کام سمر پیک پر بھی آپ نے کرنا ہے، آپ نے اس کو لکھنا بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اور مجھے اپنی حفاظت میں رکھے۔ اس دعا کے ساتھ میں اپنے آج کے سبق کا اختتام کرتی ہوں۔ اللہ حافظ۔